یا لے لیتا ہے ان کے جبوا میں سے کوثر نکل پڑے آواز دے تو خود سے کوثر نکل پڑے نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے یہ امتحان صبر ہے ورنہ حسین ہے یہ امتحان صبر ہے ورنہ حسین ہے انگلی زمین پہ رکھ دے سمندر نکل پڑے نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے دو چار دوسرا پڑھ دے نظر کام آپ پہ زیادہ بھی ہے کون روتا ہے آقا کسی کے لیے کون روتا ہے آقا کسی کے لیے آپ روتے رہے امتی کے لیے آپ روتے رہے امتی کے لیے کون کہتا ہے پیاسے تھے ابن علی کون کہتا ہے پیاسے تھے ابن علی پیاسا پانی تھا صغر علی کے لیے پیاسا پانی تھا صغر علی کے لیے دیکھا جلوہ تو ایمان لائے عمر دیکھا جلوہ تو ایمان لائے عمر آئے تھے جب کہ وہ سرکشی کے لیے آئے تھے دیکھا جلوہ تو ایمان لائے عمر آئے تھے جب کہ وہ سرکشی کے لیے زیر خنجر وہ کربل کے میدان میں زیر خنجر وہ کربل کے میدان میں سر جھکا تھا فقط بندگی کے لیے سر جھکا تھا فقط بندگی کے لیے آپ روتے رہے امتی کے لیے صلح کلی سے ہم کیوں ڈرے سنیوں صلح کلی سے ہم کیوں ڈرے سنیوں جب ہے اختر رضا رہے بری جب ہے اختر رضا رہبری کے لیے آپ روتے رہے امتی کے لیے عالی جناب حضرت صوفی ابوالکلام صاحب اور دیگر ان کے اگل بغل میں بیٹھے ہوئے معزز حضرات اور برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین وعلى ابنه الغوث العظم الجیلانی ومعین الدین الچشتی وأولیاء ملته وشهداء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم بلا تمہید بلا تاخیر ہم سب مل کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کر لیں اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و مولانا و ملجانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات الحمدللہ جہاں بزرگوں کی آمد ہوتی ہے الحمدللہ رحمت و نور کی برسات ہوتی ہے. یقیناً یہی ابھی خوشبو کا اہتمام کیا گیا مجھے ایک حدیث یاد ہے. سبحان اللہ. حضرت میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام و تسلیم نے ارشاد فرمایا صحابہ کا مجمع تھا سرکار مسجد نبوی میں تشریف فرماتے تھے. حضرات جب سرکار اپنے صحابہ کے بیچ میں ہوتے تو ایسا محسوس ہوتا جیسے آسمان کا چاند ستاروں کے درمیان میں رہتا. آقا جلوہ افروز ہے. آقا فرما رہے ہیں اے میری صحابہ تمہاری اس دنیا کی مجھے تین چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں. اب ذرا سا میں وہ حدیث کے وہ الفاظ پڑھوں. حبب الی من الدنیا کم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تمہاری اس دنیا کی مجھے تین چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں. نمبر ایک الطیب یعنی خوشبو مجھے بہت زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ. حال یہ کہ ہم اور آپ خوشبو سے محبت کرتے ہیں. کوئی خیر و برکت والی محفل کا قیام ہوتا ہے تو الحمدللہ ہم اور آپ بھی اور جو بالخصوص ہماری قوم کی رہنمائی کرتے ہیں ان کے پاس خوشبو ضرور ہوا کرتی ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ خوشبو لگانا یہ سرکار کائنات کی سنت مبارکہ ہے. آج ہم اور آپ بھی خوشبو لگاتے ہیں مگر یوں ہی لگا لیا کرتے ہیں. ذہن میں یہ بات آتی ہے تاکہ خوشبو جدھر چلے پورا محلہ مہکے جس گلی سے گزرے پوری گلی مہک جائے. حضرات یقیناً اگر خوشبو بہترین ہے تو گلی مہک جائے گی محلہ مہک جائے گا انشاءاللہ پورا مجمع مہک جائے گا. لیکن اگر اسی کو ہم سنت مصطفیٰ سمجھ کر کے لگا دیں گے تو سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو یقیناً خوشبو آقا کو بہت پسند. حضرات گرمی کا زمانہ تھا. حضرت ام سلیم کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر دعوت میں تشریف لائے.
دوپہر کا وقت ہو گیا تھا، کھانا کھانے کے بعد آپ آرام فرمانے لگے۔ دوپہر میں آرام کرنے کو عربی میں قیلولہ کہا جاتا ہے۔ یقیناً آقا آرام فرمانے لگے۔ حضرت ام سلیم کا بیان ہے کہ آقا کے چہرے مقدس پر پسینہ آ گیا تھا۔ چہرے کے آقا کے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ حضرت ام سلیم کہتے ہیں میں نے ایک شیشی لیا اور آقا کے پسینے کو پوچھ پوچھ کر کے اس شیشی میں جمع کرنے لگی۔ آقا نے فرمایا اے ام سلیم اس کو کیا کرو گی؟ حضرت ام سلیم فرماتی ہے یا رسول اللہ میں اس آپ کے پسینے کو اپنی خوشبو میں ملاؤں گی، اس لیے کہ یہ بہترین خوشبو ہے، اس لیے کہ آقا کا پسینہ بھی مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار ہوا کرتا تھا۔ حضرات یقیناً جس کو آقا کا پسینہ لگ جائے پوری زندگی بھر مہکا کرتا تھا اور اس کی آنے والی نسلیں بھی مہکا کرتی تھی۔ یہ سرکار کے پسینے کا الحمدللہ حضرت اللہ رب العزت نے اتنا معظم محترم خوشبودار اللہ رب العزت نے سرکار کے پسینے کو بنا دیا۔ یقیناً یہ خوشبو کی بات آ گئی تھی تو میں نے حضرت کے حوالے سے آپ تک پہنچا دیا، مگر آئیے دیکھیے یقیناً آج 29 تاریخ ہو گئی، اس مہینے کی آج 29 تاریخ ہو گئی۔ یقیناً بڑا برکت والا مہینہ، بڑی عظمت والا مہینہ، بڑی وفات والا مہینہ، انسان کی بخشش والا مہینہ، گناہوں کی مغفرت والا مہینہ۔ جن جن لوگوں نے غوث اعظم کی بارگاہ میں لو لگایا، اپنا عریضہ پیش کیا، سرکار غوث اعظم نے قبول فرمایا۔ اس لیے کہ فرماتے ہیں میرا چاہنے والا دنیا کے کسی حصے میں ہو، اگر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی رہنمائی کیا کرتا ہوں، میں اس کی مدد کیا کرتا ہوں۔ اور یقیناً غوث اعظم کی شخصیت اللہ رب العزت نے تمام ولیوں کا سردار بنا دیا ہے۔ حضرات اب دیکھیے آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جس رات میں میرا فرزند عبد القادر اس دنیا میں تشریف لانے والا تھا، وہ بیان فرماتے ہیں کہ خواب میں سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے صحابہ کے ساتھ میرے خواب میں میرے گھر تشریف لائے، خواب میں میرے گھر تشریف لائے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس علاقے کے جتنے ولی کرام تھے، جتنے اللہ والے تھے، سب کے سب میرے گھر پر موجود تھے۔ آقا فرما رہے ہیں اے ابو صالح تم بڑے خوش نصیب ہو، تم بڑے خوش قسمت ہو، اللہ تمہارے گھر میں جو فرزند آنے والا ہے اللہ نے اس کو ولیوں کا سردار بنا دیا ہے، اللہ نے اس کو ولیوں کا سردار بنا دیا ہے۔ نبیوں میں جیسے میرا مقام ہے ولیوں میں ویسے ہی اس کا مقام ہوگا۔ ابھی تو کسی نے کہا غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم ولیوں کے بیچ میں ایسے ہے جیسے ولیوں کے بیچ میں غوث اعظم ہے۔ یقیناً وہ تمام حضرات بڑے خوش نصیب ہوا کرتے ہیں جنہیں سرکار غوث اعظم کی محفل منانے کی توفیق ہوا کرتی ہے۔ زندگی کے اکثر کئی حصے ہوا کرتے ہیں، ہمارا کوئی وقت کاروبار میں گزرا کرتا ہے، ہماری زندگی کا کوئی وقت کھیتی باڑی میں گزرا کرتا ہے، کوئی لمحہ دیگر دنیا کے اور کاموں میں گزرا کرتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ وقت وہ لمحہ بہت پسندیدہ ہوا کرتا ہے، قبولیت کے لائق ہوا کرتا ہے، جس لمحے میں بندے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ولیوں کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ یقیناً ولیوں کے ذکر سے انسان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ کیا آپ نے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ
واقعہ آپ نے نہیں سنا، یقیناً سرکار غوث اعظم کے زمانے کے پہلے کے بزرگ ہیں، یقیناً آپ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، آپ کو سید الطائفہ کہا جاتا تھا، یقیناً آپ دریا پر مصلی بچھا لیا کرتے تھے اور وہ مصلی پانی پر تیرتا ہوا آپ دریا کے پار ہو جایا کرتے تھے۔ یقیناً جب بھی آپ کو دریا کے پار جانا ہوتا، دریا پر مصلی بچھا لیتے، اسی پر کھڑے ہو جاتے، بیٹھ جاتے، وہ مصلی تیرتا ہوا آپ کو دریا کے پار پہنچاتے۔ کوئی ہے انسان جو پانی پر کپڑا بچھا لے، اس پر کھڑا ہو جائے اور تالاب یا دریا پار کر جائے؟ ہے کوئی؟ لیکن جو اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں ان کا تصرف پانی پر بھی ہوا کرتا ہے، ان کا تصرف آگ پر بھی ہوا کرتا ہے، ان کا تصرف ہواؤں پر بھی ہوا کرتا ہے، ان کا تصرف فضاؤں پر بھی ہوا کرتا ہے، ان کا تصرف ساری مخلوقات پر ہوا کرتی ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جایا کرتی ہے۔ حضرات ایک دن حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دریا کے اس پار جانا تھا، آپ نے دریا کے کنارے آپ پہنچے اور مصلی بچھائے اور اسی پر کھڑے ہو گئے، مصلی چلنے لگا، ابھی کچھ دور ہی پہنچے تھے، کچھ دور ہی پہنچے، دور سے ایک آدمی دکھائی دیا، آواز لگایا، اے ملا اے ملا رکو رکو، مجھے بھی دریا کے اس پار چلنا ہے۔ وہ سوچا کوئی ملا کشتی لیے ہوئے جا رہا ہے، لیکن جب وہ قریب آیا حضرت جنید بغدادی واپس پلٹ آئے، جب وہ قریب آیا دیکھا کہ وقت کے شاعر سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مارے شرم کے سر اس کا نیچے جھک گیا اور قدم آگے بڑھ نہیں رہا تھا، یقیناً رک گیا۔ آپ نے فرمایا اے شخص تجھے ملاح سے مطلب ہے یا دریا پار کرنے سے مطلب ہے؟ تجھے دریا پار کرنا ہے، جلدی آ۔ چنانچہ وہ آدمی آیا، آپ نے کہا کوئی کپڑا لیے ہو؟ کہا حضور رومال لیا ہو، کہا پانی پر بچھا لو اور اسی پر کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے بھی اپنے رومال کو پانی پر بچھا لیا اور آپ نے فرمایا کہ اب یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید کہتے رہو، یہ کپڑا آگے بڑھتا رہے گا اور یہ کپڑے پر تم اس دریا کو پار کر جاؤ۔ اس آدمی نے یا جنید یا جنید یا جنید کی رٹ لگائے رہا لگائے رہا لگائے رہا، اور جب بیچ دریا میں پہنچا، دریا کی لہریں جب تیز دیکھا، موجوں کو تیز دیکھا، دل بدلنے لگا، ڈرنے لگا، کہیں ڈوب نہ جاؤں کہیں ڈوب نہ جاؤں۔ یا جنید کو چھوڑ کر کے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہنا شروع کر دیا، اور جو ہی یا اللہ کہنا شروع کیا اب وہ پانی میں ڈوبنے لگا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پکڑ کر کے پھر سے پانی کے اوپر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں نادان، ابھی تم جنید تک نہیں پہنچے ہو تو اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے پہلے تمہیں جنید تک پہنچنا ہوگا، جب تک تم جنید تک پہنچو گے تب تک اللہ تک نہیں پہنچو۔ نعرہ رسالت غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ حضرات ایک عام انسان، حضرت جنید بغدادی کے زمانے کا ایک عام انسان اگر اپنے زبان پر یا جنید یا جنید یا جنید کی رٹ لگا لے تو دریا کو پار کر جائے۔ قیامت کے دن ہم علماء مصطفیٰ اپنی زبان پر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ فرد لگاتے رہیں گے، انشاءاللہ قیامت کے دن پرصراط بھی پار کر جائے گا۔ یقیناً اللہ نے اپنے نبی کو وہ مقام دیا ہے، مصطفیٰ جانے رحمت جدھر اشارہ فرما دیں گے ادھر کا کایا پلٹ جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ نبی جس کو جنت میں لے جائیں گے وہی جنت میں جائے گا، نبی جس کے لیے اشارہ کریں گے وہی کا داخلہ جنت میں ہوگا۔ آج وہ کہتے ہیں ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت حاصل کر لیں گے،
بزرگوں کی گستاخی کر کے جنت حاصل کر لیں گے، اللہ کے رسول کی شان میں بے ادبی کر کے ہم جنت حاصل کر لیں گے، کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جنت ملے گی آقا کی محبت کی بنیاد پر، سبحان اللہ۔ جنت ملے گی غوث اعظم سے محبت کرنے کی بنیاد پر، خواجہ نواز سے محبت کرنے کی بنیاد پر، اولیاء کاملین سے محبت کرنے کی بنیاد پر۔ اگر اعمال کی بنیاد پر جنت ملتا تو ابلیس سے زیادہ اس دنیا میں کوئی عابد نہیں گزرا، اس نے 6000 کروڑ برس اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ حدیث پاک میں اگر اس کے سجدوں کو روئے زمین پر بچھا دیا جائے تو زمین پر ایک رائی کا دانہ رکھنے کے برابر جگہ نہ ملے گی، لیکن جنت اعمال کی بنیاد پر نہیں، جنت ایمان کی بنیاد پر ملے گی۔ ابھی تو کسی نے کہا ایسے فیرے میں مت رہنا کہ سجدے میں ایسے فیرے میں مت رہنا کہ ایسے فیرے میں مت رہنا کہ سجدہ ملے گے، ارے جنت تو میرے آقا کے صدقے میں ملے گے، ارے جنت تو میرے آقا کے صدقے میں نصیب ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے ہیں۔ یہ محفلیں سجانا یہ نبی سے محبت کرنے کی نشانی ہے، سبحان اللہ۔ محفلوں میں آنا نبی سے محبت کرنے کی نشانی ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ زندگی گزارتے ہیں، لیکن اگر محفل میلاد کا قیام اگر کوئی جماعت کرتی ہے، اگر بزرگوں کی محفل کوئی جماعت سجاتی ہے تو وہ اہل سنت والجماعت ہی سجایا کرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جماعت میلاد اور بزرگان دین کی محفل کا قیام نہیں کیا کرتی۔ جو تعظیم، جو عزت و وقار سنیوں کے دلوں میں ہے وہ کسی اور کے دلوں میں نہیں ہے۔ یقیناً جس کے دل میں محبت ہوگی، سب سے اہم چیز ہے محبت رسول، محبت رسول ہی کا نام ایمان ہے، سبحان اللہ۔ اللہ لا ایمان اللہ محبت اللہ، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے جس کے دل میں میری محبت نہیں ہے۔ تو پتہ چلا سرکار کی محبت ہی کا نام ایمان ہے۔ سرکار کی محبت ہم سب کو دنیا میں بھی کامیابی دلائے گی، انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ہم سب کو جہنم سے آزاد کرائے گی۔ یقیناً ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج الحمدللہ میرے طریقت رہبر شریعت حضرت صوفی ابوالکلام صاحب کی صدارت میں ہمیں بولنے کا، یقیناً اس سے پہلے بھی میں آیا تھا تو الحمدللہ ان کی زیارت سے مشرف ہوا، اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ حضرت تشریف لائے، مگر جب ہی آیا دیکھا تو آپ بھی تشریف فرماتے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ چلیے ایک بزرگ کی اور زیارت ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سایہ کرم کو ہم سبھی لوگوں کے سروں پر تاثیر قائم رکھے۔ سورہ شریف پڑھیے، اللہم انشاءاللہ انہار سنائی دے حضرت۔ درشق اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو ولی ہوا کرتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہوا کرتے ہیں، جو چاہ لیتے ہیں وہی ہوا کرتا ہے۔ حضرات آئیے میں آپ کو بتاؤں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ چل رہا تھا۔ وہ فاروق اعظم کہ آپ کے دور خلافت میں ایک شرابی شراب پیے ہوئے بازار سے چلا رہا تھا، پیے تو پیے لیے بھی تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم ادھر چلے جا رہے تھے، اس شرابی کی نظر جب سیدنا فاروق اعظم پر پڑی تو اس کا سارا ہوش اڑ گیا۔ اس نے سوچا اب کیا کروں، دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے، اللہ اے میرے پروردگار خالق کائنات، آج تو مجھے عمر کے درے سے بچا لے، آئندہ میں سچے دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔
میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. حضرات اس نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا تو اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا. عمر قریب پہنچے, کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا حضور بازار سے آ رہا ہوں. کہا کیا لیے ہو؟ کہا حضور دودھ لیا ہو. کہا دکھاؤ. اور واقعی میں شراب لیے ہوئے تھا, لیکن جب اس نے سامنے کیا تو اللہ نے اس کی توبہ کی برکت سے اس شراب کو دودھ میں بدل دیا تھا. تو یقیناً جو بندہ صدق دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو پروردگار اپنے اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیا. فاروق اعظم کی جب چلا کرتے تھے لوگ ڈر کے مارے راستہ صاف کر دیا کرتے تھے, ہٹ جاؤ. وہ خلیفہ وقت سیدنا فاروق اعظم آ رہے ہیں, امیر المؤمنین آ رہے ہیں. حضرات آپ کا زمانہ چل رہا تھا. آپ کے زمانے میں مدینے کے ایک پہاڑی میں آگ لگ جاتی ہے اور آگ اتنی زبردست تھی, اتنی زبردست تھی کہ وہ آگ دھیرے دھیرے مدینے کے بستی کی طرف آنے لگی. ساری بستی والے حیران ہو گئے جب لوگوں نے دیکھا کہ آگ ہماری بستی کی طرف آ رہی ہے. ان لوگوں نے سوچا اگر کوئی انتظام نہ کیا جائے گا, اگر یہ آگ ہماری بستی تک آ گئی تو یہ ہماری بستی کو جلانے کے لیے کافی ہوگی, پوری بستی کو جلا کے راکھ کر ڈالے گی. حضرات لوگ دوڑے دوڑے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس بارگاہ میں پہنچ عرض کرتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا یہ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں. پوچھا کیا معاملہ ہے, اتنا پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا حضور معاملہ یہ ہے کہ وہی پہاڑی میں آگ لگ گئی ہے اور آگ دھیرے دھیرے ہم لوگوں کی بستی کی طرف آ رہی ہے. حضور جلدی کوئی انتظام فرمائے, ورنہ اگر آگ بستی تک پہنچ گئی تو پوری بستی کو جلا کے راکھ کر ڈالے. سیدنا عمر فاروق اعظم نے فرمایا گھبراؤ. آپ نے اپنا چادر مبارک اتارا اور دیا, کہا لے جاؤ اسے آگ کو دکھا دو. تاریخ گواہ ہے کہ وہ لوگ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر سے لگا ہوا چادر جب آگ کے سامنے تان دیے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آگ آگے بڑھنے کے بجائے اب دھیرے دھیرے پیچھے جا رہی ہے, پیچھے جا رہی ہے. ادھر چادر سیدنا فاروق اعظم تانی ہے اور آگ کی ہمت نہیں کہ آگ آگے بڑھ جائے, آگ پیچھے جا رہی ہے. اور لوگوں نے دیکھا کہ کچھ ہی دیر کے بعد وہ آگ جس پہاڑی سے آئی تھی اسی پہاڑی میں چلی جاتی. اور کیجئے گا بزرگان دین کے جسم سے جو کپڑا مس کر جائے, کچھ جائے, اس کپڑے کا یہ عالم کی دنیاوی آگ کے اندر اتنی طاقت نہیں اسے جلا دے بلکہ دیکھ لے تو واپس پلٹ جائے. تو یقیناً اگر ہمارا اور آپ کی بھی نسبت, ہمارا اور آپ کا بھی تعلق اگر بزرگان دین سے ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمیں بھی دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی, اور یہی تک نہیں انشاءاللہ جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکے. یقیناً بشرط یہ ہے کہ ہم سب بزرگان دین سے محبت کریں, ان کے نقش قدم پر چلے, ان کی فرمان عالی شان کے مطابق اپنے اپنے زندگی گزارے. اللہ نے جو زندگی عمر دیا ہے اسے غنیمت سمجھو اور یقیناً نمازوں کو قضا نہ کرو, نمازوں کو مکمل طور پر پڑھو. رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزہ رکھو. اللہ نے مالدار بنایا ہے تو زکات ادا کرو, اور مالدار بنایا ہے تو حج بیت اللہ کرو. یقیناً بزرگوں کا احترام کرو, لوگوں سے محبت کرو, حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اچھی طریقے سے پابندی کرو. انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہو گے, آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. بس انہی چند کلمات کے ساتھ میں توقع کر رہا ہوں, پھر انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوگی تو آپ سے تفصیلی بات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.